الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قابل احترام ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کارخانہ قدرت اپنے اندر بڑے عجوبات رکھتا ہے۔ سبقت خیر کے اندر، سبقت نیکی کے کام میں، یہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق کس کو دیتا ہے؟ جس شخص کے دل کے اندر اس بات کی خواہش ہو کہ میں ہدایت پا جاؤں، شر نہ ہو، خیر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا تاج عطا فرمایا اور آپ نے اپنی دعوت پیش کی تو سب سے پہلے ان کی اہلیہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب نے اسلام قبول کیا۔ یہ چار سابقون الاولون ہیں۔ یہ زید جو ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ بہت پیاری شخصیت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو قزاع کی شاخ بنو بکر سے تھا، اور ان کے والد حارثہ بن شرحبیل قبیلے کے سردار تھے۔ بنو قین کے لوگوں نے اس قبیلے کے علاقے پر شب خون مارا، شام کے وقت میں، شام کے جھٹپٹے میں وہاں پر اچانک حملہ کر دیا اور ایک بچے کو اٹھا کر وہ لے گئے۔ یہ بچہ سردار قبیلہ کا بیٹا تھا جس کا نام زید ہے، اور وہ اٹھا کر لے گئے اور مکے میں جا کر فروخت کر دیا۔ مکہ مارکیٹ تھی، چونکہ بڑا شہر تھا، وہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی۔ ایک سردار کا بیٹا، معصوم بچہ، اور وہ مکے میں فروخت کر دیا گیا۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، انہوں نے خریدا اور اپنی پھوپھی کی خدمت میں پیش کر دیا، حضرت خدیجہ کی خدمت۔ یہ وہاں حضور کے گھر میں آ گئے۔ حضور ان سے اتنے متاثر تھے، ان کے اخلاق سے، کردار سے، ان کی فرما برداری سے، آپ نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ روز تھے بھی اس لائق کہ وہ اللہ کے نبی کے بیٹے کہلاتے۔ وہ زید بن محمد کہلانے لگے۔ کیا محبت تھی، کیا ان کی شان میں کہوں، ان کی شان کون بیان کر سکتا ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب کہا جائے۔ حب رسول اللہ، اللہ کے رسول کے محبوب زید بن حارثہ، اور ان کے بیٹے بھی اسامہ بن زید، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب، تمام صحابہ کے درمیان یہ معروف تھا۔ زید بن حارثہ کے والد بڑے شاعر بھی تھے، بہت بڑے مالدار سردار بھی تھے۔ ان کے دردناک شعر جو بیٹے کی جدائی میں اور فراق میں ہیں، ان کو پڑھیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ انہیں کسی نے بتایا کہ میں نے تمہارے بیٹے کو دیکھا ہے، ٹھیک ٹھاک تھا، اور مکہ کے اندر میں نے اس کو دیکھا ہے۔ تو شرحبیل کے دو بیٹے حارثہ اور ان کے بھائی زید کو لینے کے لیے مکہ آئے۔ پتہ چلا وہ محمد بن عبداللہ کے پاس ہیں۔ حضور سے ملے، حضور نے استقبال کیا، بڑی محبت سے پیش آئے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، کہا کہ ہمارا بیٹا غلام بنا لیا گیا۔ اپنا تعارف جب کروایا تو باقی وہ تو بڑے سردار قبیلے کے لوگ تھے، تو اسے غلام بنا کے یہاں بیچ دیا گیا۔ ہم اسے لینے کے لیے آئے، اب جو قیمت مانگیں گے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ حضور نے ان کی بات غور سے سنی اور پھر فرمایا کہ اے حارثہ، میں زید کو ابھی بلاتا ہوں اور اس کو فیصلہ کرنے کا موقع دیتا ہوں، وہ جو فیصلہ کرے۔ چچا اور باپ خوش ہو گئے کہ بھائی بیٹا اپنے چچا اور باپ کو دیکھ کر کسی اور کے حق میں کیا فیصلہ کرے گا، وہ غلامی کو چھوڑ کر کیوں نہ اپنے گھر میں آزادی کی زندگی کے لیے آئے گا۔ تو کہا جی ٹھیک ہے، بلایا گیا، زید آئے۔ آپ نے فرمایا زید پہچانتے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے والد محترم ہیں، میرے چچا محترم ہیں، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، تو تمہیں اختیار ہے، ان کے ساتھ جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ حضرت زید نے کیا کہا؟ میں محمد بن عبداللہ کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔
چچا اور باپ دونوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا خوش ہے اور بہت بڑے معزز گھرانے کے اندر ہے، اور اسے اس گھرانے کے مالک نے اپنا متبنہ بنا لیا ہے، تو وہ مطمئن ہو کر واپس گئے کہ ہمارے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ملاقات بھی ہو گئی، ملے، اور بیٹے نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، میں ان کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ جو کسی کا بیٹا ہے صلبی، اسی کی طرف اس کو منسوب کرو، کسی دوسرے کی طرف منسوب نہ کرو، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر یہ آیت آنے کے بعد مدینہ میں یہ اعلان کیا کہ لوگو، زید کو میں نے اپنا بیٹا بنایا تھا، لیکن یہ آیت آ گئی ہے، اب زید بن حارثہ کہلائے گا، زید بن محمد نہیں۔ تعلق اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کے حکم کے آنے کے بعد پھر یہ متبنہ کا جو نام تبدیل کرنے والا تھا وہ ختم ہو گیا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی تو وہاں حضور کے خاندان کی تمام خواتین کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ وہاں حضور سے پہلے ابو بکر کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جس خاتون سے ہوئی اس کا نام ہے ایمن، جو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی بچپن کے اندر خادمہ تھیں، ان کی کنیز تھیں۔ اور ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے ان کے ساتھ تھی، بہت بڑی عمر نہیں تھی ان کی اس وقت جب حضور بچے تھے، یعنی 15-16 سال کی ان کی عمر تھی حضور کی والدہ کی وفات کے وقت، لیکن بہت سمجھدار تھیں۔ حضور کی والدہ کے وقت میں وہ سفر میں ان کے ساتھ ہی تھیں، اور ابوا کے مقام پر اسی بالکل کم عمر لڑکی نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ یہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو ہے اور یہاں فوت ہو گئی ہے۔ تو ان لوگوں نے بڑے عزت و تکریم کے ساتھ قبر تیار کی، کفن پہنایا، اور جنازہ جو اس زمانے میں ان کا طریقہ تھا اس کے مطابق ان کو وہاں پر دفن کیا۔ اب وا میں آج بھی ان کی قبر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہے ایمن سے کرے۔ حضرت زید بن حارثہ نے ان کے ساتھ شادی کی۔ پھر حضرت زید بن حارثہ کی شادی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، زینب بنت جاش جو حضور کی پھوپھی ذات تھی، لیکن نباہ نہ ہو سکا، تو حضرت زید کو حضرت زینب کے درمیان جدائی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ سورہ احزاب میں یہ پورا تفصیلاً واقعہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا زوجنا کہا، ہم نے زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ بات جو ہے وہ لوگوں کے ذہن سے نکل جائے کہ متبنہ کا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے جب وہ متعلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو شادی نہیں کی جا سکتی، اس کو ختم کر دیا۔ یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر قرآن پاک کے اندر صرف ایک صحابی کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب زید نے اپنی اہلیہ سے اپنی حاجات پوری کی، پھر ان کے درمیان نباہ نہ ہوا اور اس نے چھوڑ دیا، تو ہم نے تمہاری شادی زینب کے ساتھ کر دی۔ صرف زید کا نام ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے۔ اشارات ہیں لیکن نام صرف زید کا ہے۔ تو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر میدان جنگ میں شریک رہے، صرف ایک جنگ میں وہ نہیں جا سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور نے ان کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کر دیا، اس جنگ میں حضور کے ساتھ نہیں جا سکے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمن سے اسامہ جیسا بیٹا دیا، جس کو حضور اس کے بچپن میں اپنی گود میں کھلایا کرتے تھے۔ جس طرح حضرت حسن اور حسین کے ساتھ آپ کا معاملہ ہوا، بالکل اسی طرح اسامہ بن زید کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ کو فوجوں کا کمانڈر بنا کر بھیجا گیا تھا جنگ موتا میں، اور پہلے بھی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں یہ بات آئی کہ زید بن حارثہ کمانڈر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو جعفر کمان سنبھالیں گے، وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمان سنبھالیں گے، وہ شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے اپنا کمانڈر مقرر کر لیں۔ گویا کہ صحابہ کو اس وقت مدینہ میں ان کو روانہ کرتے ہوئے اندازہ تھا کہ یہ تینوں شہید ہیں، ورنہ حضور نے کبھی اس طرح نہیں کیا کہ کسی جنگ پر بھیجتے ہوئے اس طرح کی بات کریں۔ ایک ہی کمانڈر مقرر کرتے تھے، بھیج دیتے تھے۔ موتا کے مقام پر 3000 کی کمان کرتے ہوئے 120,000 سے ٹکرائے، اور حضرت زید بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تینوں،
اور پھر کمان حضرت خالد کے ہاتھ میں آئی، کسی نے جھنڈا اٹھایا تو کہا کہ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، آؤ کوئی جھنڈا مجھ سے لے لو۔ حضرت خالد کو دیکھا تو ان کو پکڑانا چاہا، انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی قیادت میں لڑوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم یہ جھنڈا لے لو۔ تو انہوں نے جھنڈا لیا۔ اللہ نے اسی جنگ کے موقع پر حضرت خالد کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ، ان سے آپ بہت محبت کرتے تھے۔ اسامہ کے بیٹے محمد حضور کے دور میں نہیں تھے، وہ تابعی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی اور حضور کو ان سے محبت تھی، عبداللہ ابن عمر رشک کیا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا محمد جب ملا، کہا کس کے بیٹے ہو؟ کہا یہ اسامہ بن زید کا بیٹا ہوں۔ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ہے۔ سینے سے چمٹا دیا۔ کہا اللہ کے نبی تمہارے دادا سے محبت کرتے تھے اور تمہارے دادا کے محبوب کہلاتے تھے، وہ تیرے دادا حضور کے محبوب کہلاتے تھے۔ اللہ کے نبی تیرے باپ اسامہ سے محبت کرتے تھے اور وہ بھی حب رسول اللہ کہلاتے تھے۔ اگر اللہ کے رسول نے تجھے دیکھا ہوتا تو اے بیٹے تمہارے ساتھ بھی محبت کرتے، تمہارا نام بھی آ جاتا ان لوگوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ حضرت اسامہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو جھنڈا عطا کیا جہاد کے پر جانے کے لیے، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ 18 یا 19 سال عمر تھی اور بڑے بڑے صحابہ ان کی فوج میں شامل تھے۔ تو حضرت اسامہ کا بھی یہ مقام ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور کیا نصیب لکھا تھا کہ بچہ کھیل رہا ہے اپنے دیگر ہم جولیوں کے ساتھ، ڈاکو یا غارت گر آتے ہیں اور اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے، کون جانے؟ یہ اللہ ہی جانتا ہے، اور کیا نصیب ہیں یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم خوش نصیب خوش بخت لوگوں کے گرد پا کو بھی ہمیں پہنچا دے تو ہم بہت خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت سے ہمیں اس مقام پر لے آئے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔